اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہترین کامیابی یہ ہے کہ کسی کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دینا، اور جنت کے اندر جو چلا گیا وہ زبردست کامیاب ہو گیا۔ اور بدترین ناکامی کیا ہے کہ جو جنت سے بچ کے جہنم کے اندر جا گرا، یہ بدترین ناکامی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور ایک غیر مسلم کا جنازہ جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ تو کافر ہے، اس کے دیکھ کر آپ کیوں روتے ہیں؟ اس کا جنازہ دیکھ کر آپ کیوں رونے لگے؟ آپ کی آنکھوں میں کیوں آنسو آ گئے؟ فرمایا، ہے کافر، ہے تو میرا امتی، بغیر کلمے کے جا رہا، سیدھا جہنم میں جا رہا۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، دعوت اللہ والا کام، محمد رسول اللہ والا کام، یہ وہ غم ہے، یہ وہ کوڑن ہے جو میرے نبی کے اندر تھی کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم پہچانیں اور اس ذمہ داری کو ہم سمجھیں۔ آج موچی والا کام کرنے والا وہ کہتا میرا کام پہ جا رہا ہوں، موچی اپنے جوتے سینے کو کام سمجھتا ہے، جوتی والا جوتے سینے کو اپنا کام سمجھتا ہے، نوکری والا نوکری پہ جانا اپنا کام سمجھتا ہے، دکاندار دکان پہ جانا میں جی کام پہ جا رہا ہوں، وہ اپنا کام سمجھتا ہے۔ نبی والا کام کو آج ہم نے کام نہیں سمجھا، نبی والے کام کو ہم نے چھوڑ دیا، یہ میرا کام نہیں ہے، فلاں بندہ کر لے گا، یا یہ کیا ہمارے ذمہ؟ یہ تو مولوی کے ذمہ ہے۔ میرے بھائیو، عالم جو ہیں وہ تو نبی کے وارث ہیں، عالم کے بھی ذمہ ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے یہ ذمہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا اللہ تو گواہ رہنا، 3 مرتبہ، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے حاضرین تک دین پہنچا دیا ہے، غائبین تک دین پہنچانا اب ان کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے دوستو، جس انسان نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہر ایک مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس ایک مسلمان کے ذمہ ساری امت کے لوگ ہیں، اور ساری امت کے ذمہ ہر ایک وہ مسلمان ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو میری اس کی فکر کرنی ہے کہ یہ دین میری زندگی کے اندر آ جائے، میرے دوستوں کی زندگی کے اندر آ جائے، میرے گھر والوں کی زندگی کے اندر آ جائے، اور میرے بستی والوں کی زندگی کے اندر آ جائے، قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی زندگی کے اندر آ جائے۔ اس کے لیے بھائی بزرگ دوستو کیا ہے؟ نبی والی محنت ہے۔ موچی کا کام سیکھنے کے لیے موچی کے پاس جانا پڑے گا، فوج کے اندر بھرتی ہونے کے لیے فوج کی ٹریننگ کرنی پڑے گی، کریانے کا کام سیکھنے کے لیے کریانے کے والے کے پاس جانا پڑے گا، کپڑے کا کام سیکھنا تو کپڑے والے کے پاس جانا پڑے گا، فیکٹری کا کام سیکھنے کے لیے فیکٹری والے کام کے پاس جانا پڑے گا، پائلٹ بننا ہے تو پائلٹ کا کورس کرنا پڑے گا، پڑھنا ہے تو کالج میں جانا پڑے گا، موٹر سائیکل کا کام سیکھنا ہے تو موٹر سائیکل کے کام میں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کے لیے اس کے ماحول کی ضرورت ہے۔ اگر پائلٹ بننا ہے تو پائلٹ والی پڑھائی کرنی پڑے گی، اس کا تجربہ کرنا پڑے گا۔ اگر ساری زندگی سائیکل چلاتا رہے تو پائلٹ نہیں بن سکتا، ساری زندگی موچی کا کام کرتا رہا تو کریانے کی دکان نہیں چلا سکتا، ساری زندگی کپڑا بیچتا رہا تو نوکری پہ نہیں جا سکتا، ساری زندگی نوکری کرتا رہا تو فوج کی طرح کام نہیں کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کے لیے اس کی صحبت اور اس کے ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے طرف بلانے والی محنت کے لیے، نبی والی محنت کے لیے، اس کے لیے بھی ماحول میں جانا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی اس محنت کو سیکھنا پڑے گا کہ وہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنا وقت کو اپنے اوپر لگانا، اپنا ایمان بنانا اور دوسروں کو اطلاع کرنی، اور اپنی اصلاح ہو جائے گی۔